السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کیا کریں اور شیئر بھی کیا کریں، اور اگر آپ نئے ہیں ہمارے چینل پر تو ہمارے چینل کو سبسکرائب فرمائیں، بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ سیرت آدم علیہ السلام اور اہم واقعات سے متعلق آج اس ویڈیو میں کچھ معروضات عرض کروں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنتی پھل اور صنعت کاری کی عطا۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً روایت ہے، اور یہ حدیث مستدرک حاکم کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین کی طرف روانہ فرمایا تو انہیں جنت کے پھل عطا فرمائے اور ہر چیز کی کاریگری سکھائی، تو تمہارے یہ یعنی دنیاوی پھل جنت کے پھلوں میں سے ہیں، مگر یہ کہ یہ دنیاوی پھل متغیر ہو جاتے ہیں، لیکن جنت کے پھل متغیر نہیں ہوتے۔ علامہ نجم الدین شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے نماز حضرت آدم علیہ السلام نے ادا فرمائی، اور مختلف افعال پر مشتمل خشوع و خضوع والی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنے کا حکم آپ علیہ السلام پر ہی نازل ہوا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصف النہار کے بعد نماز پڑھنا پسند فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتی ہوں کہ اس وقت آپ علیہ السلام نماز پڑھنا پسند فرماتے ہیں، اس میں کیا حکمت ہے؟ ارشاد فرمایا، اس گھڑی میں آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور اللہ کریم اپنی مخلوق کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، اور یہی وہ نماز ہے جسے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پابندی کے ساتھ ادا فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت کعب رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ مجھے اس گھر، اس بیت یعنی اس خانہ کعبہ کے بارے میں کچھ بتاؤ، اس کا کیا معاملہ ہے؟ حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے عرض کی، اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ اس گھر کو آسمان سے نازل فرمایا، یہ کھوکھلے یاقوت سے بنا ہوا تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا، بے شک یہ میرا بیت ہے یعنی گھر ہے، تو تم اس کے گرد اسی طرح طواف کرنا اور اس کے پاس اسی طرح نماز پڑھنا جس طرح تم نے فرشتوں کو عرش کے گرد طواف کرتے اور نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ اس بیت کے ساتھ فرشتے بھی اترے اور انہوں نے پتھر سے اس کی بنیادیں بلند کی، پھر ان بنیادوں پر اس بیت کو رکھ دیا گیا۔ جب اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو غرق فرمایا تو اس گھر کو اٹھا لیا اور اس کی بنیادیں باقی رہیں۔ محترم ناظرین، اس حدیث سے، اس روایت سے یہ پتہ چلا کہ کعبہ کا طواف کیوں کیا جاتا ہے، کعبہ جا کر حج عمرہ کیوں کیا جاتا ہے، کعبہ کو اسلام کا، دین کا مرکز کیوں بنایا گیا ہے۔ اس کے لیے اللہ نے یعنی اپنے بندوں کو زمین پر ایک مرکز عطا فرمایا، ایک مقام عطا فرمایا، ایک گھر عطا فرمایا۔ جس طرح اللہ کے عرش کا فرشتے طواف کرتے اور نماز پڑھتے ہیں، تو زمین والے جو ہے اس گھر کے گرد طواف کریں اور نماز پڑھا کریں۔ اس لیے اللہ نے زمین پر بیت اللہ یعنی اللہ کا گھر حضرت آدم علیہ السلام کو دیا، اور ذریت آدم یعنی آدم علیہ السلام کی اولاد بھی اس کا حج کرے گی اور اس کے گرد طواف کرے گی اور نماز پڑھا کرے گی، جہاں کہیں بھی ہوگی اس کی طرف منہ کر کے، اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا قرار پایا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں بیت اللہ کی جگہ ایک بالشت یا اس سے کچھ زیادہ تھی۔ فرشتے حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اس کا حج کیا کرتے تھے، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے حج کیا اور فرشتوں نے ان کا استقبال کیا، اور ایک موقع پر فرشتوں نے یعنی ابتحا کے مقام پر فرشتوں نے آپ سے ملاقات کی اور آپ علیہ السلام کو کہا کہ ہم آپ کی حج کی نیکی کے منتظر تھے، اور حضرت آدم علیہ السلام کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے آپ علیہ السلام کو حج کے احکام سکھائے۔ پھر آپ علیہ السلام کے ساتھ چل کر
یعنی ساتھ چلتے رہے یہاں تک کہ انہیں عرفات، مزدلفہ، مینا اور جمرات کے مقام پر ٹھہرایا، اور اللہ نے آپ علیہ السلام پر نماز، زکوٰۃ، روزہ اور غسل جنابت کے احکام نازل فرمائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام نے ہند سے پیدل چل کر 40 مرتبہ حج کی سعادت حاصل کی۔ ایک موقع پر اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کی قیامت تک ہونے والی اولاد سے اپنی ربوبیت اور وحدانیت کا عہد لیا اور انہیں اس پر گواہ بنایا۔ اس کا تذکرہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 172 میں ہے، پارہ نمبر 9 ہے، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ۔ اور اے محبوب یاد کرو جب تمہارے رب نے اولاد آدم کی پشت سے ان کی نسل نکالی اور انہیں خود ان پر گواہ بنایا اور فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ قالوا بلا، سب نے کہا کیوں نہیں، شہدنا، ہم نے گواہی دی۔ تفسیر خازن میں ہے کہ یہ ذریت نکالنا اسی ترتیب کے ساتھ ہوا جس طرح دنیا میں انہوں نے ایک دوسرے سے پیدا ہونا تھا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی اولاد اور اولاد کی پشت سے ان کی اولاد، اسی طرح قیامت تک پیدا ہونے والے لوگ نکالے گئے۔ اللہ نے ان کے لیے ربوبیت اور وحدانیت کے دلائل قائم فرما کر اور عقل دے کر ان سے اپنی ربوبیت کی شہادت طلب فرمائی، تو سب نے کہا کیوں نہیں، ہم نے اپنے اوپر گواہی دی اور تیری ربوبیت اور وحدانیت کا اقرار کیا۔ اللہ کریم نے اس عہد میثاق کی حکمت بھی بیان فرمائی، چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ترجمہ: یہ اس لیے ہوا تاکہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ ہمیں اس کی خبر نہ تھی، یا یہ کہنے لگو کہ شرک تو پہلے ہمارے باپ دادا نے کیا اور ہم ان کے بعد ان کی اولاد ہوئے، تو کیا تو ہمیں اس پر ہلاک فرمائے گا جو اہل باطل نے کیا؟ یعنی اے اللہ، وہ یہ نہ کہنے لگ جائیں کہ اے اللہ تو ہمیں کیوں ہلاک کرتا ہے جبکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو جس عمل پر پایا ہم نے بھی وہی عمل کیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یعنی اے اللہ کی ربوبیت کا اقرار کرنے والوں، یہ گواہ بنانا اس لیے تھا تاکہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکو کہ ہم جو کفر و شرک میں مبتلا رہے اس میں ہمارا قصور نہیں ہے، کیونکہ ہمیں خبر ہی نہ تھی کہ ہمارا رب تو ہے اور تیرے سوا کوئی بھی رب نہیں، اور اے رب کریم تو بے خبر کو نہیں پکڑتا، لہذا ہمیں چھوڑ دے اور عذاب نہ دے، اور نہ ہی یہ کہہ سکو کہ ہم کفر و شرک میں اس لیے بے قصور ہیں کہ ہمارے باپ دادا مشرک تھے، ہم تو ان کی وجہ سے شرک میں مبتلا ہوئے، قصور ان کا ہے نہ کہ ہمارا۔ انہیں یہ بات کہنے کا حق اس لیے نہ ہوگا کہ جب ان سے عہد میثاق لے لیا گیا اور یہ بات ان کے دلوں کی تہ میں رکھ دی گئی، اور اس عہد کی یاد دہانی کے لیے ان کے پاس رسول آئے اور انہوں نے اس عہد کو یاد دلایا، کتابیں اتریں اور ان کے سامنے حق بیان کر دیا گیا، تو اب یہ عذر پیش کرنے کا ان کے پاس موقع نہ رہا۔ آیات میثاق سے 4 اہم باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر 1، عمومی طور پر شرعی احکام میں بے خبری معتبر نہیں، کوئی یہ عذر پیش کر کے کہ مجھے معلوم نہیں تھا، اللہ کے عذاب سے نہیں چھوٹ سکتا۔ دوسرا یہ کہ ہر شخص پر فرض ہے کہ ضرورت کے مطابق دینی مسائل سیکھے۔ تیسرا یہ کہ باطل عقائد میں باپ دادا کی پیروی درست نہیں ہے، اگر ماں باپ غلط عقائد پر ہوں تو یہ ضروری نہیں کہ آپ بھی ان کی پیروی کرو۔ اللہ نے ہمیں عقل و شعور بخشا ہے، لہذا خود تحقیق کر کے درست عقیدے اختیار کرنے چاہیے۔ نمبر 4، گناہ کی بنیاد ڈالنا اگرچہ بڑا جرم ہے، مگر گناہ کے مرتکب لوگ خود بھی مجرم ہیں، وہ یہ عذر نہیں کر سکتے کہ ہم چونکہ اس گناہ کو ایجاد کرنے والے نہیں بلکہ دوسروں کی پیروی میں گناہ کیے اس لیے قصوروار بھی نہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ اللہ نے عقل بھی دے دیا، شعور بھی دے دیا۔ اب تم مورتیوں کی پوجا کرو، بتوں کی پوجا کرو تو مشرک ٹھہرو گے، لہذا عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، اور وہ اکیلا ہے، یکتا وحدہ لا شریک ہے، اس جیسا کوئی دوسرا نہیں، وہ بے مثل بے مثال ہے۔ اللہ نے آپ علیہ السلام پر بے شمار انعامات فرمائے، ان میں سے کچھ ہم ذکر کرتے ہیں۔ نمبر 1، آپ علیہ السلام کو اپنی قدرت کی عظیم نشانیاں بنایا، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پارہ 3 سورہ آل عمران
آیت نمبر 59 میں ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے جسے اللہ نے مٹی سے بنایا، پھر اسے فرمایا ہو جا، کن ہو جا، تو وہ فوراً ہو گیا۔ دوسرا، آپ علیہ السلام کو خاص اپنے دست قدرت سے اور اپنی پسندیدہ صورت پر پیدا فرمایا۔ تیسرا یہ کہ جیسا کہ ابلیس سے پوچھ گچھ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے ابلیس تجھے کس چیز نے روکا کہ تو اسے سجدہ کرے جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا؟ تجھے کس چیز نے منع کیا کہ تو اسے سجدہ نہیں کر رہا جسے میں نے اپنے دست قدرت سے بنایا ہے؟ اور حدیث پاک میں ہے خلق اللہ آدم علی صورتہ، یعنی اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی پسندیدہ صورت پر پیدا فرمایا، جو صورت اللہ کو پسند تھی اسی صورت پر آدم علیہ السلام کو بنایا، اور آپ علیہ السلام کے بدن میں اپنی طرف سے خاص روح پھونکی اور فرشتوں سے سجدہ تعظیمی کروایا، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، پھر جب میں اسے ٹھیک بنا لوں اور اس میں اپنی خاص روح پھونکوں تو تم اس کے لیے سجدے میں پڑ جانا۔ اور فرشتوں کے سامنے آپ علیہ السلام کی فضیلت اور برتری کو ظاہر فرمایا، اور فرشتوں نے آپ علیہ السلام کی عظمت کا اعتراف بھی کیا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ قَالَ يَا آدَمُ أَنبِئْهُم بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنبَأَهُم بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اللہ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے، پھر ان سب اشیاء کو فرشتوں کے سامنے پیش کر کے فرمایا اگر تم سچے ہو تو ان کے نام تو بتاؤ۔ فرشتوں نے عرض کی اے اللہ تو پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا، بے شک تو ہی علم والا حکمت والا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا اے آدم تم انہیں ان اشیاء کے نام بتا دو، تو جب آدم نے انہیں ان اشیاء کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا اے فرشتوں کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا، میں نے تمہیں نہ کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی تمام چھپی چیزیں جانتا ہوں، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ آپ علیہ السلام کی بے ادبی کرنے پر انتہائی عبادت گزار ابلیس کو بارگاہ الہی سے مردود و ملعون کر کے نکال دیا گیا، جیسے کہ قرآن پاک میں ہے فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، تو جنت سے نکل جا کیونکہ تو مردود ہے اور بے شک قیامت تک تجھ پر لعنت ہے۔ آپ علیہ السلام کو جنت میں رہائش عطا کی اور مخصوص درخت کے علاوہ آپ کے لیے جنتی نعمتیں مباح فرمائیں، جیسے قرآن پاک میں فرمایا اور ہم نے فرمایا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور بے روک ٹوک کہ جہاں تمہارا جی چاہے کھاؤ، البتہ اس درخت کے قریب نہ جانا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی میں ان کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کا ایک اہم واقعہ رونما ہوا،